اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، افسوسناک ہوتے ہیں یقیناً، لیکن اس کے بعد ایک مسلمان کا رد عمل اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت قوم ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت ملک ہمارا رد عمل اس طرح کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ کچھ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ریئیکشن، ظاہر ہے ہو جاتا ہے شاتیں، جیسے کہ مثلا انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ لوگوں نے باتیں کی ایسی جو میرے علم میں آگے جی کہ عیسائی مذہب ہی دہشت گردی کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں بھی اس طرح کے مطلب ان کے جہاں پہ اقلیتیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے، ایسی بھی باتیں ہیں، ممکن ہے ان میں بہت سارے لوگ فیک نام سے ہوں، چاہ رہے ہوں لے، تو اس پہ ہمارا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے ایسے واقعات کے اوپر؟ دیکھیے، ایک تو رد عمل جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے وہاں پر واضح ہو گیا اور پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کے اس طرح کے واقعات میں اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، اور ان کی تو اصل زندگی شروع ہی اس کے بعد ہوتی ہے، اور وہ جو شہادت کا ایک نظریہ ہے جو ہر مسلمان کے نزدیک موجود ہے۔ آپ دیکھیں جو تصاویر آئی ہیں اس میں ایک عرب کی تصویر آئی ہے، جب اس کو لے کے جایا جا رہا ہے تو وہ ڈرا نہیں ہوا اس واقعے کے بعد، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جو انگلی ہے شہادت کی وہ بلند کی ہوئی ہے، تو ایک یہ بہت ہی پراثر لمحہ تھا۔ پھر اس کے بعد اسی مسجد میں عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، جماعت کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں آپ تصاویر دیکھیں اتنا رش تھا، لوگ باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے اسی مسجد کے اندر باقاعدہ طور پہ نماز پڑھی ہے۔ پھر یہ جو راشد منیر کا واقعہ ہے وہ دیکھیں، راشد نعیم کا، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے سامنے یہ واضح آ گیا کہ یہ مسیحی یا یہ جو فلاں بندہ تھا اس کا یہ رد عمل تھا کہ وہ مارنے آیا تھا، اور یہ مسلمانوں کا رد عمل ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے دوسروں کی جان کو بچانے اپنا وہ حق سمجھتے ہیں اور اس کو اوپر وہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک رد عمل ہے جو دنیا کے سامنے آ گیا۔ اب ہے کہ اس کے بعد کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، خاص طور پہ مسلم ممالک کے اندر اور پاکستان کے اندر۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی لوگوں کو شعور سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ اس طرح کے واقعات کسی بھی قوم کے شعور کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو آپ کے جذبات کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم بہت زیادہ جذباتی قوم ہے، تو وہ رد عمل کے اندر آ کے پھر تان و تشنی اور پھر جس طرح کہ آپ نے اسٹیٹمنٹس دی، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں اولاً تو احسان کا درس دیتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو معاف کریں۔ یہ معافی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگلے انسان کو یکسر طور پر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا جو کیا، ہم ان کو معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں، تو اس سے جو اسلام کا اصل چہرہ ہے، جو محبت والا چہرہ ہے، جو احسان والا چہرہ ہے، جو معافی والا چہرہ ہے، جب وہ دنیا کے سامنے آئے گا تو دنیا مزید حیران ہوگی کہ یار لوگ وہ ان کو مار رہے ہیں اور یہ ان کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسلام کا